تو اس کے لیے پھر لڑکے کا ہوا کہ کون اس کو بولے گا. تو وہ ایک لڑکا پروڈیوسر لے کر آئے, انہوں نے کہا یہ اس کو ٹرائی کریں. وہ کیا, وہ ٹھیک تھا. اچھا. وہ پہلی بار اس نے زندگی میں کام کیا, اور وہ پھر 3-4 پروگرامس میں پتا چلا کہ پروڈیوسر کا بھائی ہے چھوٹا, اس نے بتایا نہیں تھا ہمیں. وہ بہت ٹیلنٹڈ لڑکا تھا, اور وہ صرف ہیگا کی نہیں, وہ 3-4 ماسی مصیبتی کی, نونی پا کی, کھڑپینچ کی اور ہیگا کی, اس کے علاوہ بھی 1-2 کریکٹرز کی آوازیں نکالتا تھا. اس کی ڈیتھ ہو گئی 1 اپریل کو, افسوسناک. تو وہ ہم سے بچھڑ گیا. پھر میں نے ہیگا دوبارہ, بہت سے لڑکے آوازیں نکال لیتے تھے ہیگا کی, ہم نے کہا نہیں. اس کی والدہ نے کہا کہ ہمیں آپ کریں گے تو آپ کی مرضی ہے, لیکن ہمیں اچھا تکلیف. تو پھر وہ میں نے ڈراپ کر دیا. ہیگا تو ایسے تکلیف ہوا. اور بڑے, رولا ایک تھا جو میرا فیوریٹ ہے. فیوریٹ تو سارے ہیں, بونگا بھی ہے, سوا لاکھ بھی ہے, ہاڈرام بھی, ہر کریکٹر کی کوئی نہ کوئی بات ہے, ماسی مصیبتیں. لیکن ہر ایک کی سٹوری اپنی ہے. رولا نصرت اقبال کرتا تھا, اس کو سامنے آنے کا شوق تھا. میں انہیں کہتا تھا کہ اس سے کہتا تھا کہ تم پپٹ کیوں نہیں کرتے, اور تم سرگم کے ساتھ رہو گے تو تم اس سے بھی زیادہ پاپولر. وہ سرگم کا, جو بھی سرگم کے ساتھ رہا اسسٹ کر یا اس وہ پاپولر ہو گیا. تو اس نے کیا بھی بہت اچھا, اس میں ردم بڑی تھی لڑکے میں. نصرت امریکہ میں ہوتا ہے آج کل. اچھا سر, ہر پروگرام میں جی ایک ہوتا ہے کہ فوکل پوائنٹ ہوتا ہے. جی آپ کے جتنے بھی آپ نے کام کیا, آپ کا ایک فوکل پوائنٹ کیا رہا کہ کنکلوڈ کریں گے تو پیغام کیا ہونا چاہیے؟ ایک پرٹیکولر کاز تھی جس پہ آپ پوری زندگی کام کرتے رہے؟ ایک جو کام ہے جو میں ابھی بھی کہتا ہوں, جو شاید مجھ سے بھی نہیں ہوتا, بہت سے لوگوں سے نہیں ہوتا, میرا یہ بلیو ہے کہ اپنی حیثیت میں جتنا آپ کا سٹیٹس ہے اس میں رہ کے آپ سچ بولیں تو آپ بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہیں. یہ حضرت علی کا قول ہے جو میرے دل میں اندر ہی سمایا ہوا ہے. ان کا کہنا ہے کہ کفر میں حکومت چل سکتی ہے, عدل کے بغیر نہیں چل سکتی. اگر ہم اپنے گھر میں ہی عدل نہیں کریں گے, ہم اپنے, دیکھیں نا, سرگم کا کہنا ہے کہ 3 بے اگر ٹھیک ہو جائیں, 3 بی, تو ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں. باپ, باس اور بادشاہ, یہ تینوں میں ہی ہماری زندگی گزرتی ہے. باپ میں, گھر میں اس نے عدل کرنا ہے, انصاف کیا, پھر اس کے بعد باس جائیں گے, وہ عدل نہیں کرے گا, آپ کہیں سے کہیں نکل جائیں گے, اور پھر تیسرا بادشاہ جو سب سے بڑا اس پہ ملک جس نے سنبھال. تو وہ میرے تو یہ پوائنٹ ہوتا تھا. لیکن اس سچ میں, چونکہ سچ ہر جگہ ہر حیثیت کے حساب سے بول سکتے ہیں, ہم کوئی نہ کوئی میسیج دیتے تھے. کئی دفعہ مجھے ٹی وی نے ڈانٹا بھی کہ جس میسیج سے ہم نے لاکھوں روپے کمانے ہوتے تم فری میں دے دیتے ہو. تو میں ان سے لڑتا تھا کہ یہ پبلک ہیلتھ کا کام ہے, یہ ایجوکیشن کا کام ہے, یہ کیوں. قصے تو بہت ہیں. میں اگر آپ کو یہ قصہ سناؤں کہ ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ حرام کام ہے یا یہ ٹھیک نہیں ہے یا پتلا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ میں نے, فاروق قیصر نے اپنی ٹیم کے ساتھ اس ملک کی سب سے بڑی اسلامی جماعت کے 2 شوز کیے ہیں انہی پپٹس کے ساتھ. تو کون کہتا ہے, ہماری انٹریکشن ہی نہیں ہوئی ان سے, ہم نے آپس میں بات چیت ہی نہیں کی, ہم نے اپنا کھانا بنا لیا, انہوں نے اپنا کھانا. نو نو نو, ہم اتنے سالوں سے اکٹھا رہ رہے ہیں. اور اگر آپ کی, میرے حساب سے موسیقی بھی حرام نہیں ہے. موسیقی, جیسے کہ ہم موسیقی کو کہہ دیتے ہیں کہ موسیقی حرام ہے, وہ ٹوٹلی موسیقی کو ہی ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. نہیں, موسیقی کے اندر جب بول ایسے آئیں گے جس کے آپ کے جذبات ابھریں گے, خراب ہوں گے. کچھ ساز بجنا تو کوئی حرام نہیں ہے, تو ساز ہے, جیسے میوزک. ساز اور شور میں اتنا ہی فرق ہے کہ شور جو ہے بے ہنگم ہوتا ہے, اور اسی شور کو آپ کسی قاعدے میں کر دیں, کسی سرگم میں کر دیں, تو وہ موسیقی بن جاتی ہے. یہ اللہ نے دی ہے, ہم نے پیدا نہیں کی. اب اس کے اندر حرام وہاں شروع ہوتا ہے جب آپ اس کے اندر خرابی ڈالیں گے تو وہ حرام ہو جائے گی. اگر آپ یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں اسلام جو ہم نے فیصلے نہیں کیے. یہ فیصلے ہمارے بڑوں کو, ہمارے مذہبی لیڈروں کو, ہمارے سیاسی لیڈروں کو بہت پہلے کر دینے چاہیے تھے, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے, آگے کیا ہوگا. آگے دیکھیں نا, ہمارے ہاں تصویر کہتے تھے, اب تصویر کے بغیر کوئی مولانا صاحب جو آبجیکشن کرتے ہو باہر ہی نہیں جا, پاسپورٹ, شناختی کارڈ, تصویر تو لگے. تو یہ پہلے فیصلے ہونے چاہیے تھے. بھائی تصویر جو ہے حرام کرنے کا مقصد کچھ ہو, وہ جو وہ کہ آپ پوجا نہ کریں, یہ ہے اصل مقصد. تو اب اس میں ساری تصویر کو آپ نے کہہ دیا ڈسکارڈ کر دی. دنیا آگے کہاں جانی ہے آپ کو کچھ پتہ. سر ایک سچویشن کریٹ کرتے ہیں, اور اٹس اے ہیومر سچویشن, جیسے انکل سرگم خود ہیں. If Uncle Sargam in an episode is the Prime Minister of Pakistan, تو سب سے پہلے وہ کیا چینجز لائیں گے؟ آپ نے بڑی کمال بات کی. مجھے کسی نے آفر بھی کیا تھا. میں نے کہا یار دیکھیں, اگر ہمارے پرائم منسٹر جو آتے ہیں, ابھی تک تو میں نے جو دیکھے ہیں وہ خود بھی یہ انکل سرگم والا ہی کام ہے. ان کو مینوپولیٹ کوئی کر رہا ہوتا ہے, آواز کسی کی ہوتی ہے فلاں. لیکن آپ سیریسلی یہ پوچھ رہے ہیں تو پوری اسمبلی ہماری
بڑی دکھ کی بات کہ ہم پاکستان جس مقصد کے لیے بنے تھے، یہ قائد اعظم کا ایک تحفہ تھا جسے ہم سنبھال نہیں سکے یا جس کی قدر نہیں کر سکے. کیا ہم آزاد ہوئے؟ ہم 14 اگست مناتے ہیں. یہ سوچنا چاہیے، کویشچن ہے. ہمارے بچے کیا کہیں گے؟ آزاد تو اگر آزاد ہوئے ہیں تو پھر آزادی میں ایک چیز ہوتی ہے جس کے لیے ہم لڑتے ہیں، جس کے لیے آزادی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری رسپیکٹ، ہماری انا زندہ رہے. جب انا ہی نہیں زندہ رہے گی تو پھر یہ اسمبلی، یہ وزیر اعظم، یہ سب اسی مصیبت میں ہوں گے جیسے آج کل ہیں. کیوں نہیں ہم نے آپ کہیں گے اسلام کے مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں ہے، وہ تو بادشاہت ہے. چلیں بادشاہ سے، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کا ملک ٹھیک ہو، چاہے بادشاہت ہو، چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو، چاہے جمہوریت ہو. اگر وہ چلا ہی نہیں تو آپ کو اتنے نعرے لگانے کا اس کا کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ جیسے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ سیاستدانوں کو ٹی وی پہ لڑاتے ہیں تو عوام کو کیا فائدہ؟ بالکل ایسی بات ہے. یہ سب سے پہلے چینج کیا کریں گے؟ سب سے پہلا چینج آپ کے ادارے نہیں ہے نا. سب سے پہلے جس ملک کے ادارے کام کرتے ہیں وہ ملک تو ملک کیا ہے؟ انسٹیٹیوشنس. وہ جو انسٹیٹیوشن ہیں وہ اپنا کام کریں اور دیانتداری سے کریں. تو یہ تھا، یہ میں تو 15 سال 20 سال پہلے یہ خراب ہوا ہے کام. اس سے پہلے تو ادارے جب ہوتے ہیں وہ خود گورنمنٹ کالج کیا ہے، وٹ از ایک بلڈنگ کا نام ہے، کیوں اتنا مشہور ہے؟ وہ اس ادارہ انسٹیٹیوشن ہے، وہاں بہترین لوگ آتے ہیں، سرو کر کے وہ چلے جاتے ہیں. گورنمنٹ تو نہیں ان کے جاتے گورنمنٹ کالج بھی گر جائے ساتھ ہی. نو، وہ یہ ادارے نہیں بنائے ہم نے.